نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو سیدنا صالح علیہ السلام کا قصہ سناؤں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ہجر نام کی بستی میں یہ قوم آباد تھی۔ یہ لوگ بہت خوشحال زندگی گزارا کرتے تھے۔ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، مگر یہ بھی اسی راستے پر نکل کھڑے ہوئے جس راستے پر قوم عاد تھی، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب نے قوم عاد کو تباہ کر دیا۔ یہ بھی بت پرستی جیسے جرم میں مبتلا تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی تمام نعمتیں عطا کی تھیں۔ یہ لوگ جسمانی اعتبار سے بہت طاقتور تھے، مضبوط عمارتیں بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بنا لیا کرتے تھے۔ یہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور عیش و عشرت میں پڑ گئے، ناچ گانوں میں زندگی بسر کرنے لگے۔ ان کے طاقتور لوگ کمزور لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ ان لوگوں نے زمین پر فساد برپا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق اپنے ایک نبی کو ان کی ہدایت کے لیے ان کے پاس بھیجا تاکہ وہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ نبی کا نام سیدنا صالح علیہ السلام تھا۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس نے تمہیں تمام نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا شکر ادا کرو، اور اگر تم نے اس بری روش کو نہیں چھوڑا اور بت پرستی کے مرض میں ہی مبتلا رہے تو ان قریب تم تباہ ہو جاؤ گے۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو جواب دیا، اے صالح، تم پر جادو ہو گیا ہے جو تم اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ کوئی کہتا، اے صالح، تمہارا ذہنی توازن درست نہیں ہے، اس وجہ سے تم عجیب و غریب باتیں کر رہے ہو۔ اور پوری قوم آپس میں کہتی، یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح زندگی کے اور کام کرتا ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام تبلیغ کا فرائض انجام دیتے رہے، اور کافی عرصہ کی جدوجہد کے بعد کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے، لیکن قوم ثمود کی اکثریت اب بھی آپ کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ آخر قوم کے لوگوں نے ایک فیصلہ کیا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے تاکہ بات ہی ختم ہو جائے، لیکن وہ کیسے اللہ کی نبی کو جھوٹا ثابت کر سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی کو بھلا کون جھوٹا ثابت کر سکتا ہے؟ یہ تو شیطان ہے جس نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی۔ سب لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے، ہم تو تمہیں اپنی ہی طرح کا آدمی سمجھتے ہیں، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تم معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی قوم معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتی تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ قوم کے سردار نے کہا، اے صالح، تم معجزہ تو دکھاؤ، ہم تم پر ضرور ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم کس قسم کی نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ قوم کے سرداروں نے کچھ دیر سوچا اور آپس میں مشورہ کیا اور آپس میں طے کیا کہ ایسا سخت مطالبہ ہو کہ صالح پورا نہ کر سکے۔ مشورے کے بعد بولے، اے صالح، کیا آپ کا رب ہر شے پر قادر ہے؟ سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بے شک۔ تو ان میں سے ایک سردار نے کہا، اچھا تو پھر اے صالح، تم ہمیں اس سامنے والے پہاڑ سے ایک ایسی اونٹنی نکال کر دکھاؤ جو عام اونٹنیوں جیسی نہ ہو، بلکہ اس پہاڑ سے نکلنے کے بعد اس اونٹنی کے بچہ بھی پیدا ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور فوراً ہی پہاڑ کی چوٹی سے اونٹنی آہستہ آہستہ باہر نکل آئی، اور لوگ حیران و پریشان اس اونٹنی کو دیکھ رہے تھے۔ قوم ثمود نے جس طرح کی اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا، اونٹنی بالکل ان کے
معیار کے مطابق تھی۔ اس معجزے کو دیکھ کر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، مگر قوم کی اکثریت نے اب بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرنا۔ اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا تو پھر تم پر دردناک عذاب آئے گا۔ اور ہاں، اب ایک بات کان کھول کر سن لو، ایک دن چشمے کا پانی تمہارے جانور اور تم لوگ پیا کرو گے، اور ایک دن یہ اونٹنی پیا کرے گی۔ اب یہ عام اونٹنی تو تھی نہیں، لمبی چوڑی جسامت تھی اس کی، اور اس اونٹنی کا بچہ بھی ایسا ہی تھا۔ جب یہ اونٹنی جنگل میں چرنے کے لیے جاتی تو تمام جانور اس سے ڈر کر بھاگ جاتے۔ یہ اونٹنی دودھ بھی اتنا دیتی تھی کہ ساری بستی والوں کے لیے کافی ہوتا تھا۔ ان کے گھروں کے سارے برتن اس سے بھر جاتے۔ ایک دن تمام کافر سردار جمع ہوئے اور کہنے لگے، اس طرح معاملہ کب تک چلتا رہے گا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن ہم سب لوگ، آخر کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کا صرف یہی ایک حل ہے کہ اونٹنی کو راستے سے ہٹا دیا جائے، یعنی اس کو ختم کر دیا جائے۔ اب یہ لوگ اونٹنی کو مارنے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ جب سیدنا صالح علیہ السلام کو قوم کے اس ارادے کی خبر ملی تو آپ نے قوم کو سمجھایا کہ اگر تم نے اس اونٹنی کو ہلاک کیا تو ٹھیک تیسرے دن تمہارے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ پھر ان میں سے ایک سردار بولا کہ ساتھ صالح اور اس کے پیروکاروں پر بھی تو عذاب آئے گا۔ آخر کار انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا مضبوط ارادہ کر لیا۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ اونٹنی کے قتل کا کام قدار بن سالف کے ٹولہ کو دیا قوم کے سرداروں نے کہا کہ اونٹنی کے قتل کا کام قدار بن سالف کے ٹولہ کو دے دو۔ قوم سمود میں 9 افراد ایسے تھے جو بہت زیادہ شیطانیاں کیا کرتے تھے، بدماشی کرتے۔ اس بدماش ٹولہ کے سرگنا کا نام قدار بن سالف تھا۔ غرض یہ کہ اونٹنی کو قتل کرنے کا کام قدار بن سالف کے سپرد کر دیا گیا۔ اسے مال و دولت کا لالچ بھی دیا، چنانچہ بدماشوں کا یہ ٹولہ اونٹنی کے راستے میں گھاٹ لگا کر بیٹھ گیا کہ جیسے ہی اونٹنی پانی پی کر پلٹے گی تو ہم اس کو وہیں چراگاہ میں مار ڈالیں گے۔ جیسے ہی اونٹنی پانی پی کر واپس پلٹی تو ان میں سے ایک نے اس کی پنڈلی کا نشانہ لے کر اس پر تیر مارا۔ تیر اس کی پنڈلی سے آر پار ہو گیا، اونٹنی نیچے گر کر تڑپنے لگی۔ اب قدار بن سالف نے تلوار سے اس کے اگلے دونوں پاؤں کاٹ ڈالے۔ اس کے بعد ان تمام بدماشوں نے اس اونٹنی پر حملہ کر دیا اور اس اونٹنی کو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ وہ فوراً ہی پہاڑ پر چڑھا اور دردناک انداز میں 3 بار چیخا اور اس کے بعد پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی خبر ملی تو آپ نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا کہ تم 3 دن اپنے گھروں میں اور گزار لو، پھر تم اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ بجائے اس کے کہ اس عمل پر قوم کے لوگ شرمندہ ہوتے، کہنے لگے، اے صالح، لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اے صالح، لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کو اب بھی جھوٹا ہی سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ بنا ڈالا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جس دن قوم سمود کے بدماش ٹولہ نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کیا تھا وہ بدھ کا دن تھا۔ پھر اگلا دن جمعرات کا آیا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے۔ جب جمعے کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ دوسرے دن کی مہلت بھی گزر گئی۔ تیسرے دن ان سب کافروں کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب اتوار کی صبح ہوئی تو انہوں نے خوشبو لگائی اور تیار ہو کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں گے کس طرح کا عذاب آتا ہے۔ ابھی یہ اسی انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب نے جیسے ہی سورج طلوع ہوا ایک دم ہی زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک چنگاڑ سنائی دی اور ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ہیبت سے دل و جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت صالح علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والی جماعت کو بچا لیا اور باقی تمام کافروں کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی اطاعت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نیکسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔